السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سامعین، آج الحمدللہ سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 144 سے ہم اپنے درس قرآن کا آغاز کرتے ہیں، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العزت اس کا ایک ایک لفظ ہمارے عمل میں اتار دے، ہمیں صحیح سمجھنے سمجھانے کی توفیق دے۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین، آمین اللہم آمین۔ سامعین، آیت نمبر 44 میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ، اور نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مگر اللہ کے پیغمبر ہیں، قد خلت البتہ تحقیق گزر چکے، من قبلہ الرسل اس سے پہلے کئی رسول پیغمبر۔ تو سامعین، جنگ احد پر تبصرہ اللہ رب العزت پیچھے آیت میں فرما رہے ہیں، اور اس آیت مبارکہ میں بھی اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ احد کی شکست کے اسباب میں جو ایک سبب تھا وہ یہ بھی تھا کہ کافروں نے افواہ پھیلا دی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے۔ ایک کافر نے پتھر پھینکا تھا جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت مبارک شہید ہو گیا، تو آپ بھی ہوش ہو گئے۔ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو بچانے کی کوشش کی تو وہ شہید ہو گئے۔ جب لوگوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی افواہ پھیلی تو اس پر صحابہ کرام جو آپ سے دل و جان سے محبت کرتے تھے دل چھوڑ کر بیٹھ گئے۔ صحابہ کے دل میں کئی طرح کے وسوسے آ رہے تھے، تو اس پر اللہ تعالیٰ نے تبصرہ فرمایا ہے کہ کیا آپ لوگ مسلمان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہوئے تھے؟ اور اس آیت مبارکہ کے شان نزول کی یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک رسول ہیں، اللہ کے نبی ہیں، اور آپ سے پہلے بھی کئی رسول اس دنیا میں آئے ہیں، ان پر بھی پریشانیاں آئی ہیں، وہ بھی وفات پا گئی ہیں۔ تو مومن وہ ہوتا ہے جو اسلام کو اس کی اصولی صداقت پر اختیار کرتا ہے، نہ کہ کسی شخصیت کی بنا پر۔ جو لوگ شخصیت کے سہارے اسلام کو قبول کرتے ہیں یا قربانیاں دیتے ہیں، اللہ کی راہ میں قربانی دیتے ہیں، تو ایسے لوگوں کی قربانیاں پائیدار نہیں ہوتی جو شخصیت کا سہارا لیتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے باعث اطمینان تھی، خوشی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام شدید محبت رکھتے تھے۔ اس لیے اللہ فرما رہے ہیں کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد آگے اللہ فرماتے ہیں آفا ام ماتا او قتلا انقلبتم علی اعقابکم، آفا ام ماتا پس اگر وہ مر جائیں، او قتلا انقلبتم یا مارا جائے، کیا تم لوٹ جاؤ گے، پلٹ جاؤ گے، پھر جاؤ گے، علی اعقابکم اوپر اپنی ایڑیوں کے؟ یعنی اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو جائے تو کیا تم دین اسلام کو چھوڑ کر پھر جاؤ گے، پلٹ جاؤ گے؟ وَمَن يَنْقَلِبْ اور جو کوئی لوٹ جائے گا، پلٹ جائے گا، پھر جائے گا، عَلَىٰ عَاقِبَیْہِ اوپر اپنی ایڑیوں کے، اپنی دونوں ایڑیوں کے، فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا تو اللہ کا کچھ نقصان نہیں کر سکے گا۔ یعنی جو ایسا کرے گا جس نے صرف دین کو، اسلام کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں آ کر یا آپ کی شخصیت کی وجہ سے قبول کیا، اور آپ کی وفات کے بعد اگر وہ دین اسلام کو چھوڑ دے گا تو اس سے اللہ کا کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ تو نبی کی وفات یا شہادت سے دین ختم نہیں ہوتا۔ تو اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ اور اللہ جزا دے گا شکر کرنے والوں کو، کہ جس نے استقامت دکھائی، صبر کیا، اللہ ان کو بہتر جزا دے گا۔ تو سامعین، جب حقیقت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہوئے، اس موقع پر کتابوں میں ایک بہت خوبصورت واقعہ آتا ہے کہ
صحابہ کے اندر بہت بے چینی ہو گئی، بہت یہ دکھ جو ہے وہ ان کے لیے ناقابل برداشت تھا، کسی طور پر یہ دکھ برداشت نہیں کر پا رہے تھے صحابہ کرام، یہاں تک کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے انسان بھی کھڑے ہو گئے اور اپنی تلوار کھینچ کر، اپنے نیام سے اپنی تلوار نکال کر تلوار ہوا میں لہرائی اور کہا کہ جس نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے ہیں میں اس کا سر تن سے جدا کر دوں گا۔ اس موقع پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر سے باہر آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حجر مبارک میں، جہاں آپ تھے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجر مبارک میں تشریف لے گئے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور جو چادر سے جب کا جسد خاکی جو ہے وہ ڈھکا ہوا تھا، اس سے پردہ ہٹایا، کپڑا ہٹایا، اور پھر آپ روئے اور پھر باہر تشریف لائے اور آ کر آپ نے ایک تاریخی خطبہ دیا، اور اس خطبے میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہی آیت مبارک تلاوت فرمائی، وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے ہیں، بندے تھے، رسول تھے، اور اس سے پہلے بھی کئی رسول گزر چکے ہیں۔ آفَإِن مَاتَ أَوْ قُتِلَ انقلبتم علی اعقابکم، اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم گزر جائیں، مارے جائیں، تو کیا تم پھر جاؤ گے اپنی ایڑیوں پر؟ وَمَن يَنقَلِبْ عَلَىٰ عَاقِبَیْهِ، اور جو کوئی پھر جائے گا اپنی ایڑیوں پر، فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَیْئًا، تو وہ اللہ کو کوئی نقصان نہیں کرے گا۔ تو یہ خطبہ سننے کے بعد، یہ آیت مبارکہ سننے کے بعد صحابہ کے اندر ایک حوصلہ آیا، صحابہ نے اس آیت مبارکہ کو بار بار پڑھا، سمجھا، اور پھر اپنے اس آیت مبارکہ یہ کے ذریعے اپنے دکھ کا یوں کہہ لیں کہ مداوع کیا تو غلط نہیں ہوگا، یعنی یہ آیت مبارکہ ان کے لیے ایک تسلی کا باعث بنی کہ اللہ رب العزت تو خود فرما رہے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے نبی تھے، انسان تھے، اور جس روح کو اس دنیا میں اللہ نے بھیجا ہے اس نے تو واپس جانا ہے، اور دین کا کام نبی کی وفات کے بعد، نبی کی شہادت کے بعد رکتا نہیں ہے، دین کا کام چلتا رہتا ہے، اور مومن کو ہر حال میں دین پر ثابت قدم رہنا ہے کہ اللہ رب العزت شکر گزاروں کو، وفاداروں کو، صابرین کو بہتر جزا دیتا ہے۔ آگے کی آیت مبارکہ میں پھر اللہ رب العزت مسلمانوں کو تسلی دے رہے ہیں کہ موت کا وقت مقرر ہے، اللہ کے علم میں ہے کس کو کب اور کہاں موت آنی ہے، اس لیے میدان جنگ سے فرار ہونا بے فائدہ ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كِتَابًا مُؤَجَّلًا، اور نہیں ہے لائق واسطے کسی جان کے، یعنی کسی شخص میں طاقت نہیں ہے، ان تموتا، یہ کہ وہ مر جائے، الا باذن اللہ، مگر ساتھ اللہ کے حکم کے، کتاب مؤجلا، لکھا ہوا ہے، لکھ کے رکھا ہے، مؤجلا مقرر وقت ہے، وقت مقرر ہے کہ کسی شخص میں یہ طاقت نہیں ہے کہ وہ اللہ کے حکم کے بغیر مر جائے، کیونکہ اللہ رب العزت نے ہر ایک کی موت کا وقت مقرر کر کے رکھا ہوا ہے، اور وہ صرف اللہ ہی کے علم میں ہے، اس لیے مومنوں میدان جنگ سے بھاگنے کی ضرورت نہیں ہے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ساری زندگی جنگیں لڑی ہیں، لیکن ان کی موت جو ہے وہ بستر مرگ پر ہوئی، ان کے جسم کا کوئی حصہ ایسا نہیں تھا جہاں تلوار یا تیر کا نشان نہ ہو، لیکن موت ان کو میدان جنگ میں نہیں آئی، کیونکہ موت ان کی بستر مرگ پر اللہ رب العزت نے لکھی تھی، تو وہیں ان کو موت آئی۔ وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا، اور جو شخص دنیا میں چاہے کہ اس کو ثواب مل جائے، اس نے کوئی نیکی کی ہے، کوئی اچھا عمل کیا ہے، تو ہم اس کا صلہ اس کو دنیا میں دے دیتے ہیں۔ وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الْآخِرَةِ نُؤْتِهِ مِنْهَا، اور جو کوئی ارادہ کرتا ہے، جو کوئی چاہتا ہے ثواب آخرت کا، تو ہم دیں گے اس کو اس دنیا میں، آخرت میں۔ وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ، اور جلد جزا دیں گے ہم شکر کرنے والوں کو، یعنی شکر گزاروں کو عن قریب اللہ رب العزت اچھا صلہ دیں گے۔ تو سامعین، پتہ چلا کہ ہم کوئی بھی نیک کام کرتے ہیں
تو اس وقت ہمیں اپنی نیت کا جائزہ لینا ہے. ہماری نیت کیا ہے کہ آیا ہم دنیا کا فائدہ چاہتے ہیں؟ کیونکہ دنیا کا فائدہ تو عارضی ہے، وہ دنیا میں ختم ہو جائے گا. اور آخرت کے لیے جو لوگ کام کرتے ہیں ان کے عزم بلند ہوتے ہیں، ان کے حوصلے بلند ہوتے ہیں. اس لیے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہم شکر گزاروں کو اچھا صلہ دیں گے، بہتر سے بہترین صلہ دیں گے. تو سامعین، اللہ رب العزت نے ان دونوں آیت مبارکہ میں شکر کا بار بار تذکرہ کیا ہے. دونوں آیتوں کا جو اختتام ہے وہ شکر پر ہو رہا ہے کہ شکر کرنے والوں کو اللہ رب العزت عنقریب بہتر جزا دیں گے، بہتر بدلہ دیں گے. تو شکر کرنے کے لیے ہمارے اندر 5 باتوں کا ہونا بہت ضروری ہے سامعین. یہ 5 باتیں شکر کی اساس ہیں. وہ کیا ہیں کہ سب سے پہلے شکر کرنے والے کے اندر عاجزی ہو، وہ عاجزی اختیار کرے. پھر نمبر 2 پر آتا ہے کہ جس کا شکر کریں اس سے محبت بھی کریں. جب محبت ہوگی تو ہمیں کوئی چیز ملے گی تو ہم اس کا اچھے طریقے سے اس کا شکریہ ادا کریں گے، شکر کریں گے. نمبر 3 پر آتا ہے کہ نعمت کا اعتراف کریں. جو اللہ رب العزت نے نعمت دی ہے اس کا اعتراف کریں. پھر نعمت کی وجہ سے اس کی تعریف کریں کہ اللہ نے مجھے یہ علم دیا، اللہ نے مجھے زندگی دی، اللہ نے مجھے صحت دی، یہ سب نعمتیں ہیں، اولاد ہے، نعمت ہے. تو اس کی یہ اللہ کی شان ہے، اللہ کی تعریف بیان کریں، اس کی کبریائی بیان کریں. پھر نمبر 5 پر اس نعمت کو ایسی جگہ استعمال کریں، یعنی اللہ نے جو نعمت دی ہے اس کو ایسی جگہ استعمال کریں جہاں دینے والا پسند کرے. یعنی اللہ نے مال دیا ہے تو اللہ کے دیے ہوئے مال کو لوگوں میں خرچ کریں. اللہ نے علم دیا ہے تو علم سے لوگوں کو فائدہ اٹھائیں. اللہ نے اولاد دی ہے تو اولاد کو دین کے کاموں میں لگائیں. تو اللہ نے جو نعمت دی ہے اس کو اس جگہ استعمال کریں جہاں اللہ رب العزت پسند فرماتا ہے. تو سامعین، جس مسلمان کے اندر یہ 5 خوبیاں ہوں گی اور جو ان پر عمل کرے گا تو اللہ رب العزت اس کو بہترین سے بہترین جزا عطا فرمائے گا انشاءاللہ تعالی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.